علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ محترم نور الدین صاحب لالو کھیت سے سوال کرتے ہیں کہ میں اپنی بہن کے گھر کسی ناراضگی کی وجہ سے نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ بہن بیمار ہے اور مجھے بلا رہی ہے اور میں بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن قسم کی وجہ سے نہیں جا رہا ہوں۔ اگر جاؤں گا تو قسم کا کیا ہوگا؟ محترم نور الدین صاحب، نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھانا، کوئی بھی نیک کام اس کے نہ کرنے کی قسم کھانا، یہ تو گناہ ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، نعوذ باللہ، تو اسے چاہیے کہ ایسی قسم کو فوری طور پہ بریک کرے۔ بہن کے گھر جانا، بھائی کے گھر جانا، ماں باپ سے ملنے جانا، اگر آپ دور ہیں ماں باپ سے تو ایسے لوگوں کے کسی مسلمان سے ملنے جانا تو یقیناً یہ تو کار خیر ہے کہ جب انسان اپنے بھائی بہنوں سے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دوستوں سے، اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بعد اس کو نیکی عطا فرماتا ہے، تو یہ تو نیک کام ہے۔ اور آپ نے اسی نیک کام کو ایک کے حوالے سے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی قسم کو پہلی فرصت میں توڑیں اور توڑ کر اپنی بہن سے جا کر ملیں۔ جب آپ بہن کے یہاں جائیں گے آپ کی قسم ٹوٹ جائے گی، تو بہن سے جا کر پہلی فرصت میں ملاقات کریں اور ملاقات کر کے آ کر اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیں۔ آئیے اس حوالے سے میں ایک چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کہ جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6621 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اپنی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے قسم کا کفارہ اتارا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اب اگر میں کوئی قسم کھاؤں گا اور اس کے سوا کوئی چیز بھلائی کی ہوگی تو میں وہی کام کروں گا جس میں بھلائی ہو اور اپنی قسم توڑ کے کفارہ دے دوں گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو ان کی بیٹی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قسم کھا لیا کرتے تھے تو اپنی قسم کو نہیں توڑا کرتے تھے، لیکن جب قسم کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا تو اب اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی چیز میں قسم کھا لوں تو قسم کھانے کے باوجود اگر قسم توڑنے میں بھلائی ہے تو میں قسم کو توڑوں گا اور توڑ کر کفارہ ادا کر دوں گا اور وہ بھلائی کا کام کر لوں گا۔ اور یہی کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی بہن کے گھر نہ جانے کی قسم کھائی ہے، یہ غلط قسم ہے کہ آپ نے نہ جانے کی قسم کھائی بہن کے گھر، تو اس لیے قسم کو توڑیں، پہلے جائیں بہن کے گھر، جب قسم ٹوٹ جائے تو پھر آپ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیں۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 6622 میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، جب تم کوئی قسم کھاؤ اور اس کے سوا کسی اور چیز میں بھلائی دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کر لو جو بھلائی کا ہو۔ پیارے نبی نے بالکل واضح لفظوں میں فرمایا گیا کہ اگر تم قسم کھا لیتے ہو اور قسم کھانے کے بعد یہ دیکھو کہ تم نے جس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اس کام کے کرنے میں بھلائی ہے یا نہ کرنے میں بھلائی ہے تو تم وہی کام کرو کہ جس کام کے کرنے میں بھلائی ہے۔ اگر تم نے قسم کھائی ہے ایسے کام کی کہ جس میں بھلائی موجود ہے اور اس کے نہ کرنے کی تم نے قسم کھائی ہے تو قسم کو توڑو اور وہ بھلائی کے کام کر لو، اور رسول پاک کا واضح فرمان موجود ہے کہ تم ایسا ہی کیا کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا درج بالا دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بالکل واضح ہدایت بھی موجود ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا ہی کروں گا کہ جس میں بھلائی ہوگا میں وہی کام کروں گا، اور قسم کا بھلے کفارہ ہمیں دینا پڑے، قسم توڑنا پڑے تو میں قسم کو توڑ دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نور الدین صاحب، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بہن کے گھر جائیں، پہلی فرصت میں جائیں اور اپنی قسم کو توڑیں، جب قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ آپ ادا کر دیں۔ اب آئیے قسم کا کفارہ کیا ہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے بہن کے گھر تو آپ کی قسم ٹوٹ جائے گی، جب قسم ٹوٹ جائے گی تو بہن سے ملاقات کر کے جب گھر آئیں گے تو گھر آنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو، 10 حاجت مندوں، ضرورت مندوں کو آپ جوڑے پہنا دیں، یعنی آپ اس کو شلوار اور قمیص۔ اچھا، تیسری صورت یہ ہے اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ 10 مسکین کو کھانا کھلا سکیں یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا تو اور آگے کی بات ہو جائے گی، کھانا کھلانے کی بھی سکت آپ کے اندر نہیں ہے تو کپڑا پہنانے کی سکت کہاں سے ہوگی؟ اگر ان دونوں چیزوں کی صلاحیت و سکت موجود نہیں ہے، بمشکل آپ اپنے بچوں کا گزر بسر کرتے ہیں، جس طرح آج کل پاکستان میں مہنگائی ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اپنے بچوں کی روزی روٹی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گیا ہے، تو چہ جائے کہ
کہ وہ پھر کسی غریب کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو اگر ایسی صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر بڑے پیار سے اور محبت سے اچھے بچوں کی طرح آپ 3 روزے تسلسل کے ساتھ رکھ لیں، بغیر کسی چوں چرا کے 3 روزے رکھ لیں گے تو آپ کے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تسلسل کے ساتھ رکھنا پڑے گا، لگاتار رکھنا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی باتوں میں قسمیں نہ کھانے کی توفیق دے کہ ہم کوئی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ بہت غلط ہے. اگر قسم کھانا ہے تو غلط بات کے نہ کرنے کی قسم کھائے. اللہ نہ کرے کوئی شراب کا عادی ہے، کوئی چرس کا عادی ہے، کوئی بھنگ کا عادی ہے، کوئی کرسٹل کا عادی ہے، کوئی شیشے کا عادی ہے، پتہ نہیں کیا کیا نشہ آور چیزیں، اس کے لیے قسم کھا لے کہ خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ آج سے میں ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی کہ آپ نے ایک غلط چیز کے نہ کھانے کی نہ پینے کی قسم کھائی ہے. اس قسم کو ہر حال میں برقرار رکھیں، اس میں کوئی لچک پیدا نہ کرے، اس کو توڑنے کی کوشش نہ کریں. اس قسم کو برقرار رکھنے میں ثواب ہے نہ کہ توڑنے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے.